جناب ابو طالب علیہ السلام جن کے نام آج کی مجلس میں شامل ہے ایصال ثواب میں، ان کے بلندی درجات کے لیے جو یہاں حاضرین ہیں ان کی حوائج شرعیہ کے برانے کے لیے بآواز بلند تر صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ صلوا على محمد۔ تعریفیں اس خدا کے لیے جس سے حضرت ابو طالب سجدہ کرتے رہے، اور ہدیہ درود و سلام ان سجدہ گزاروں کے لیے جو ابو طالب کی گود میں پروان چڑھتے رہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بعلی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقره مع ابن 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 ابنه الإمام المهدي من آل محمد علیہ السلام۔ اما بعد، فرش عزائے حضرت ابو طالب علیہ السلام پر پہلے معرفت کی خیرات طلب کرتا ہوں، بتصدق اولاد ابو طالب علیہ السلام۔ پروردگار مجھے اور آپ کو اور تمام صاحبان ایمان کو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی معرفت کی تھوڑی سی خیرات نصیب فرمائے۔ بڑا مشکل ہے انسان کے لیے شخصیت حضرت عمران کو سمجھنا۔ بہت آسان لگتا ہے قرآن کی آیتوں کو پڑھ دینا، لیکن بڑا مشکل ہے آئینہ قرآن میں وارث قرآن کے پالنے والے کے چہرے کو دیکھنا۔ میں بہت آہستہ آہستہ مسائل کو حل کروں گا، دیکھیے ہر ایک کا اپنا نظریہ نقطہ نگاہ ہے، اس میں کوئی اختلاف رائے کا عنوان نہیں ہے۔ ہاں، اپنے مقام پر اگر اختلاف کی بات کریں گے تو قبلہ 26 ربیع الاول نہیں ہے، 26 رجب المرجب ہے،
اور بعض علماء نے 10 تاریخیں اور لکھی ہیں الگ الگ اعتبار سے، تو یاد رکھیے دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ اختلاف کا قصہ تمام ہو جائے۔ جب فرزند ابو طالب آ کر اپنے جد کے مسائل پڑھے گا، ہم اسی دن جناب ابو طالب کا روز شہادت کہو، روز وفات کہو۔ ابھی ذہن اتنے بالیدہ کہاں ہوئے، ابھی عقل اتنی بالغ نظری پر کہاں پہنچی، ابھی تو مصطفیٰ کی شہادت سمجھ میں نہیں آ رہی، کہاں چلے ہیں ابو طالب کی شہادت سمجھانے۔ الواد پڑھے محمد ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اختلاف اپنے مقام پر، حقیقت معرفت اپنے مقام پر ہے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کے لیے ہر سال فرش اعظم بچھایا جاتا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ 26 رجب کو نہیں بچھایا ہے، 26 ربیع الاول کو بچھا لیا ہے، بچھایا تو ہے، ان سے تو بہتر ہیں جو بچھاتے نہیں ہیں۔ حیرت ہے، کھاتے تو ہیں بچھاتے نہیں ہیں۔ سلام ہے ان پر کہ جو یاد تو رکھتے ہیں، اور محسن جب یاد آ جائے، ذکر محسن احسان شناسی ہے، احسان فراموشی نہیں ہے۔ 26 کو بھی یاد کر لینا رجب کے مہینے میں، 25 کو ایک ابو طالب کے بیٹے کا ماتم کرنا، 26 کو ابو طالب کا ماتم کر لینا، 27 کو بعثت کی عید۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر، جناب ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں سرنامہ کلام کی آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں، اور جو ابھی مجھ سے بیشتر شاعر محترم بیان کر رہے تھے کہ کتنے ہزار آیتیں جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں بیان ہوئیں، تو بات یاد رکھیے، اس کو نہ سنو گے جو محمد کی زبانی ہر کس و ناکس کے حوالے منبر حسین سے دیے نہیں جاتے، اس کو نہ سن، بہت غور کیجئے گا۔ کوئی اگر غیر مسلم تعریف حسین کرے تو غیر مسلم کی تعریف سے حسین عظیم نہیں ہو جاتے۔ غیر مسلم کچھ معتبر سا لگتا ہے ان مسلمانوں سے بہتر کہ جو حسین کو نہ سمجھ پڑے۔ محمد و آل محمد۔ اس کو نہ سنو گے جو محمد کی زبانی، رہ جائے گا قرآن فقط ایک کہانی۔ ارے قرآن سے اطرت کو جدا کر کے تو دیکھو، ہر لفظ کہے گا ہے 72 میرے معنی۔ تو ہر آیت میں تلاش کر سکتے ہیں، آئینہ بنا لو آیت کو، جہاں جہاں شان مصطفیٰ ہے وہاں وہاں شان مربی مصطفیٰ ہے، جہاں جہاں شان مجتبی ہے، جہاں جہاں شان مصطفیٰ مرتضیٰ ہے، وہیں وہیں اس پالنے والے کی شان موجود ہے۔ اس کی آغوش میں پل کے کوئی مصطفیٰ بنا، کوئی مرتضیٰ بنا۔ آپ ہر ایک پہ غور کرتے جائیے تو آپ کو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کے اندر بھی شان ابو طالب سمجھ میں آئے گی۔ میں بات کو آسان کر دوں، کبھی لوگ کہتے ہیں قبلہ وہ چاند پر علی کا نام دکھ رہا ہے، پھر باقاعدہ بتاتے بھی ہیں زبر کہاں لگا ہوا ہے، عین کہاں بنا ہوا ہے، لام کہاں بنا ہوا ہے، یا کیسے بنا ہوا ہے۔ اصلاً چاند پر علی لکھا ہو نہ لکھا ہو، آپ کی آنکھوں میں علی لکھا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ یا تشریف فرما ہوتے تو میں ان کی خدمت میں عرض کر دیتا، آپ کے ذریعے سے پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو اتارا شب قدر کے اندر۔ اتارا کس پر؟
اتارا اس سینے پر جو ابو طالب کے سینے پر لیٹتا تھا، اتارا اس سینے پر جو ابو طالب کے سینے پہ لیٹتا تھا۔ کیا کہنا کہ اگر قرآن محمد حسین ہو تو پھر کیا رحلے قرآن محمد حسین تر نہیں ہوگی؟ اللہم صلی علی محمد رکے رہیے گا۔ شب قدر ہوتی تھی، قرآن کے نزول سے پہلے بھی ہوتی تھی یا قرآن کے نزول کے بعد شروع ہوئی ہے؟ نزول قرآن شب قدر میں واقع ہوا ہے، نزول قرآن شب قدر میں ہوا ہے۔ اور جب فرزند ابو طالب سے پوچھا گیا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کب شب قدر ہوئی ہے اور کب نہیں ہوئی ہے، مسکرا کے فرمایا اور ہمیں کیوں خبر نہ ہو، جبکہ اس رات میں فرشتے ہمارا ہی طواف کرتے ہیں۔ اگر پانچواں کہتا ہو کہ فرشتے ہمارا طواف کرتے ہیں تو اس کا جد کیسا ہوگا؟ جب یہ صاحب قدر ہے تو وہ کتنا صاحب قدر ہوگا کہ جس کے سینے پہ سونے والے کو خدا نے حامل قرآن قرار دیا۔ اور چلیے غور کیجئے گا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہتے ہیں نا کون کون سی آیات میں جناب ابو طالب کی شان بیان کی گئی ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے آپ کو کوثر دی ہے۔ حبیب رہتے کہاں پر ہیں؟ رہتے ابو طالب کے گھر میں ہیں، کھاتے ابو طالب کے دسترخوان سے ہیں، پیتے ابو طالب کے ہاتھوں سے ہیں۔ جو ملکیت محمد ہے وہ ملکیت ابو طالب ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، اگر کسی بچے کو آپ نے گھر میں رکھا ہو، ہم اس بچے کو لا کر دیں تو بچہ اگر واقعا شریف ہو تو اس شے کو اس گھر والوں سے چھپائے گا نہیں، بلکہ سب کو جمع کر لے گا کہ جس طرح مجھے ملی ہے یہ سب کے سب میرے محبت کرنے والے ہیں۔ تو گھر ابو طالب کا تھا، پلتا خدا کا حبیب تھا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، خدا کہتا ہے اپنے حبیب سے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اور کوثر کا مصداق قرار پایا، جنت کی نہر کوثر، مال و دولت کی کثرت کوثر، یا فتوحات جنگ کا عنوان کوثر، یا فاطمہ زہرا بہو ابو طالب کوثر۔ جانے کے لیے دو تین جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک حبیب آپ کا دشمن قسم کھا کے بتائیے کہ جو محمد کا دشمن وہ ابو طالب کا دشمن، نا بات کو پلٹ دیں، جو محمد کا دشمن وہ ابو طالب کا دشمن۔ ابو طالب نے ہر اس سے دشمنی کی جس نے محمد سے دشمنی کی۔ آپ نے قسم کھا کر کہا تھا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اسود فی التراب دفینا، قسم ہے اللہ کی، تم جسے کافر کہتے ہو وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ بتاؤ تمہارے بڑوں کے آباء و اجداد نے کب لات کی قسم کھائی، کب منات کی قسم کھائی، کب حبل کی قسم کھائی؟ ان کی قسمیں اور ہیں، موحد کی قسم اور ہے۔ واللہ ذات ابو طالب کے جملے ہیں، قسم ہے ذات اللہ کی، واللہ لن یصلوا الیک، لن استعمال کیا، ہرگز وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے، بے جمعہم، اگرچہ سارے قبیلے مل کر بھی آ جائیں آپ تک نہیں پہنچ سکتے۔ قسم اللہ کی ذات کی، کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ حتی اسود فی التراب دفینا، بس اگر وہ پہنچنا چاہتے ہو تو دیوار ابو طالب ہے، جب تک یہ زمین میں دفن نہ ہو جائے کوئی محمد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر، مکے کے سرداروں کے پاس کس نے بٹھائے تھے؟ خنجر دے کر غلاموں کو کہ ان کے پاس بیٹھ جاؤ، میں جا رہا ہوں اپنے لال کو ڈھونڈنے کے لیے، اگر لال کے ساتھ آتا ہوا دکھائی دوں تو بیٹھے رہنا، اور اگر خالی واپس آ رہا ہوں تو تمہیں اجازت کی حاجت نہیں ہے، اٹھ کر ان سرداروں کا کام تمام کر دینا۔ دشمنی کس سے تھی؟ محمد سے۔ انتقام کون لے رہا ہے؟ ان شانئک هو الابتر، اے حبیب تیرا دشمن ابتر رہے گا۔ ارے جتنے بہتر مکان بنا لے، نہ محمد کا دشمن بہتر ہے، نہ ابو طالب کا دشمن بہتر ہے۔
اسی لیے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تعریف کرتے ہوں یزید کی، کبھی یزید کے باپ کی۔ کتنی آیتوں میں تلاش کریں گے؟ اللہ اکبر۔ شکل تعویل اور ہے، بطون قرآن اور ہے، تفسیر قرآن اور ہے، تشریح قرآن اور ہے، ترجمہ قرآن اور ہے۔ آئیے سرنام کلام کی آیت سے بات کو آگے بڑھائیں۔ پورے قرآن مجید میں 3 مرتبہ اللہ نے لفظ عمران کو استعمال کیا۔ پورے قرآن مجید میں 3 مرتبہ لفظ عمران کو استعمال کیا۔ استعمال کے سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 میں، استعمال کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 میں، آیت نمبر 35 میں 3 مقامات ہیں جہاں لفظ عمران کو استعمال کیا گیا۔ صاحبان علم و ادب کا مجمع ہے۔ عمران کا ترجمہ کیا ہے؟ عمران کہتے کسے ہیں؟ یہ عمران وہی لفظ ہے جو امارت سے نکلا ہے۔ عمران وہی لفظ ہے جو عامر سے نکلا ہے۔ عمران وہی لفظ ہے جو آبادی کے معنی کو دیتا ہے۔ کوئی انداز سمجھیے کہ اگر قراءت سے قرآن ہو، شکر سے شکران ہو، مغفرت سے غفران ہو، تو پھر عمارت سے عمران ہے۔ گھر اس کے آباد ہیں جن کے دلوں میں محبت آل عمران ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے گا کون کون سی آیتوں سے تلاش کیجئے گا، ہر آیت پکارتی ہے، ہر آیت پکارتی ہے کہ شان مصطفیٰ کے پیچھے شان ابو طالب ہے، کہ پالنے والے کا کمال یہ تھا۔ بہت غور کیجئے گا، جناب ابو طالب علیہ السلام کے جنازے پر سرکار ختمیہ مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے، 3 جملے جناب ابو طالب علیہ السلام کے جنازے پر آپ نے اس طرح پڑھے۔ فرمایا، چچا آپ کون تھے؟ انتا کفلتنی یتیما، آپ نے حالت یتیمی میری کفالت کی۔ یہاں رکے رہیے گا، کفیل کا مطلب واضح ہے۔ کفیل کسے کہتے ہیں؟ قبلہ کفیل کہتے ہیں ذمہ دار کو، کفیل کہتے ہیں کفالت کرنے والے کو، کفیل کہتے ہیں جو پاسپورٹ آپ کا اپنے پاس رکھ لے، یہاں سے جاؤ عرب میں کمانے کے لیے تو کماؤ گے بعد میں، پہلے کفیل کے پاس جانا پڑے گا۔ کفیل کے بغیر کما نہیں سکتے۔ ارے تم اگر کسی شہر سے اپنے ملک سے عرب ملک میں پہنچو تو اسپانسر کو، کفیل کو جب تک پاسپورٹ حوالے نہ کرو وہ تمہارا ویزا بھجواتا ہے، وہ تمہاری ذمہ داری قبول کرتا ہے، تو ویزا بھجوائے کفیل، اب آ جاؤ ویزا آ گیا ہے۔ تو اگر کسی مسلمان کو عرب میں جانا ہو تو کفیل ویزا بھجوائے گا، اور اگر خدا نے محمد کو بھیجنا ہو تو کوئی تو اسپانسر تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کا، کوئی اسپانسر تھا، اسپانسر بھی ہے، رسپانس دینے والا بھی۔ کیا مجمع ہے، میں نے اسپانسر کی بات کی، رسپانس خوب آ گیا۔ کفیل کا مطلب کیا ہے؟ کفالت کرنے والا، پالنے والا نہیں، پالنے والا اور ہے۔ اردو زبان کی بڑی مجبوریاں ہیں، سب ترجمے ایک ہو جاتے ہیں، حالانکہ الگ الگ مسئلے ہیں۔ کفیل اور ہے، پالنے والا اور ہے۔ اللہ کے رسول نے استعمال کیا پہلا جملہ، چچا آپ نے حالت یتیمی میں میری کفالت کی ہے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ یتیم ایک خاص عمر تک بچے کو یتیم کہتے ہیں، جب بڑا ہو جائے تو یتیم نہیں رہتا۔ بہت غور کیجئے گا، اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو یتیم کہہ کر ارشاد فرمایا، جب میں یتیم تھا تو آپ نے میری کفالت کی، جب میں یتیم تھا تو آپ نے میری کفالت کی۔ حضرت مریم کی کفالت کے لیے جب اختلاف بڑھا بیت المقدس کے ذمہ داروں کے درمیان میں، تو پھر اختلاف کا نتیجہ کس طرح نکلا، کیا حل نکالا گیا کہ اب کوئی چہرے کو دیکھ کر، پیشانی پہ سجدے کے نشان کو دیکھ کر، ریشے دراز کو دیکھ کر کفیل مریم کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ اپنے اپنے قلم لے کر آؤ۔ ایسے میں کوئی کہتا کفیل بننے والا مجھے تو لکھنا ہی نہیں آتا، تو آؤٹ ہو گیا نا۔ اگر مریم کا کفیل جاہل نہیں ہو سکتا تو محمد کا کفیل، اللہ اکبر۔ حضرت مریم کی کفالت کا مسئلہ چل رہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں
جناب زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے اس تمام تر مجمع میں جو بیت المقدس کے ذمہ داروں کا مجمع تھا. سب اپنے اپنے قلم لے کر آئے. قرآن کہتا ہے، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سب اپنے اپنے قلم لے کر آئے. ایہم یکفل مریم، کون کفالت کرے گا مریم کی؟ قلم لے کر آئے. سب نے قلم ڈالے پانی کے اندر، سب کے قلم ڈوب گئے. آج تک سنا ہے کہ چائنا کے انڈے آئے ہوئے ہیں، کیا ان کی پہچان کیا ہے؟ کہ ڈوب جائے وہ اپنا ہے. نہیں، پاکستان صلوات پڑھے محمد والے اصلی تو کبھی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو ڈوب جائے وہ اپنا، جو نہ ڈوبے وہ پرایا. بہت غور کیجئے گا، کبھی پہچان یہ ہوتی ہے جو ڈوب جائے وہ اپنا نہیں ہے، جو اوپر رہ جائے وہ اپنا ہے. سب کے قلم ڈوب گئے، بس زکریا کا قلم اونچا رہا. خدا بتانا چاہتا ہے کہ اگر ایک مریم ایک عیسیٰ کی ماں بنے، ایک مریم ایک عیسیٰ کی ماں بنے، اس کی کفالت کے لیے میں صاحب قلم ڈھونڈتا ہوں، تو قسم ہے سورہ قلم کی کہ میں محمد کے لیے ابو طالب کے قدموں کا اہتمام کرتا ہوں. کیا صاحب قلم تھے ابو طالب؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ اکبر. غور کیجئے گا، یتیم حضرت ختمیہ مرتبت کے والد محترم جناب عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ السلام کا انتقال کب ہوا؟ اب میں انتقال کہوں، شہادت کہوں؟ سب کچھ کہیے. ہلاکت اور ہے، انتقال اور ہے. مرحوم ہونا اور ہے، محروم ہونا اور ہے. ارے قابل درود ہونا اور ہے، مردود ہونا اور ہے. اللہ اکبر. غور کیجئے گا، بڑے فرق ہیں. ذمہ داری سے بات بیان کر رہا ہوں. اللہ کے رسول کے والد کا انتقال کب ہوا؟ دو روایتیں الگ الگ. روایت مشہور یہی ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ابھی رسول خود دنیا میں آئے نہیں تھے، اللہ کے حبیب آئے نہیں تھے کہ جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا. خدا نے حضرت عبداللہ کے سائے کو اٹھا لیا. پھر ماں کا انتقال کب ہوا؟ کہ جب آپ 5 سال کے سن میں تھے یا 7 سال کا سن تھا، جب ماں کا انتقال ہو گیا. اب نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں. سورہ مبارک بنی اسرائیل آیت نمبر 23 کب نازل ہوا؟ 40 سال کے بعد نازل ہوا نا قرآن مجید. تو اس میں یہ سورہ بھی آیا، اس میں آیت بھی آئی. الفاظ کیا ہیں؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. رب کا فیصلہ اے محمد یہ ہے کہ عبادت کرو گے اس پروردگار واحد کی، لا شریک لہ کی، اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے. مالک ایسی آیت کیوں اتار رہا ہے؟ والدین مصطفیٰ تو نہیں ہیں. اب دو باتیں ہوں گی، یا تو نبی عمل کریں گے یا نبی عمل نہیں کریں گے. خدا بتلائے گھبرانا مت، آیت میں نے اتاری ہے تو والدین بھی میں ہی دوں گا نا. اگر آیت میں غور کی بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ تمام آیتوں کے الفاظ سمیٹ کے لائیے. پروردگار فرما رہا ہے، حبیب تمہارے والدین میں سے اگر کوئی ایک ضعیفی کی عمر پر آ جائے، دیکھو اس سے خبردار جھڑکنا مت، اف تک نہ کہنا. جب اس کے سامنے جانا تو اپنے شانوں کو جھکائے ہوئے جانا، اور جب اس کے لیے گفتگو کرنا تو انداز کریمانہ میں گفتگو کرنا. پھر اپنے رب کی بارگاہ میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پالنے والے تو میرے پالنے والوں پر رحم کر دے. والدین نہیں، پالنے والے. کیا مطلب ہے؟ کہ ایک ہیں پیدا کرنے والے، ایک ہیں پالنے والے. پیدا کرنے والا تھا عبداللہ، نسب ہے عبداللہ سے، پالا ابو طالب نے ہے. آنا تمہیں ہوا کیا ہے؟ حلیمہ سعدیہ کا ایمان سمجھ میں آ گیا. جو شیر پلائے وہ تو صاحب ایمان ہو، جو ہاتھوں سے روٹی توڑ توڑ کے کھلائے اس کا ایمان ثابت نہ ہو.
اللہ اکبر۔ ارے کسی کے عقیدے کے بارے میں کیا کہیے، کیا سمجھے گا؟ کوئی سلمان کا عقیدہ نہ سمجھا، کوئی ابو ذر کا عقیدہ نہ سمجھا تو کہاں چلا ہے کل ایمان کے باپ کا عقیدہ سمجھنے کے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں چچا آپ نے حالت یتیم میری کفالت کی ہے۔ کفیل کون؟ ختمی مرتبت کے جناب ابو طالب علیہ السلام، اور صرف کفیل نہیں ہے، وَرَبَّيْتَنِي صَغِيرًا، اور جب میں کم سن تھا تو آپ نے میری پرورش کی۔ وہی لفظ رب، رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا، جب میں صغیر تھا، بہت ڈرتے ہوئے۔ کچھ لوگ سوء استفادہ کر جاتے ہیں، رب العالمین بس رب العالمین ہے، کسی اور کو رب نہیں کہا جاتا، مربی کہیے تاکہ بات ہضم ہو سکے۔ بہت غور کیجئے گا، مربی کہیے، پالنے والا کہیے، تو پالنے والے مجھے اور آپ کو جو پالیں، جو مجھے اور آپ کو پالیں تو ہمارے والدین ہو جائیں۔ بہت غور کیجئے گا، ان کے چہرے پہ نگاہ کرنا حج کا ثواب ہو جائے۔ جو مجھے پالے، جو آپ کو پالے، اس کے چہرے پہ نگاہ کرنا حج کا ثواب ہو جائے۔ تو جو کل ایمان کو پالے، جو انبیاء کے امام کو پالے، اللہ اکبر۔ فرق کیا ہے؟ بہت غور کیجئے گا، مسلمان صحابی اسے کہتے ہیں جو محمد کو پالے، اور ابو طالب جو محمد کو پالے۔ ایک پالینا ہے، ایک پال لینا۔ ذرا خیال رکھیے، کلمے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، کلمے کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک کلمہ جو عقیدے کا اعلان ہے، ایک کلمہ جو احسان کا اعلان ہے۔ اللہ اکبر۔ زمانے کو محمد نہ ملتے اگر ابو طالب کے مضبوط بازو نہ ہوتے۔ مسلمان کلمہ تو پڑھ رہا ہے مگر کلمے کا ٹیکس نہیں دے رہا۔ زیدی صاحب نے سننے کے حلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا مطلب؟ کلمہ بچا کیسے؟ پیغمبر بچے کیسے؟ 1 سال کی بات نہیں ہے، 2 سال کی بات نہیں، الفاظ میرے نہیں ہیں، اور انہی الفاظ پہ جانے کے لیے میں پیغمبر کے 3 جملات آپ کی خدمت میں نقل کر رہا تھا۔ آپ فرماتے چچا آپ نے جب میں یتیم تھا میری کفالت فرمائی، کفیل آپ تھے۔ اللہ اکبر۔ اور روایت کا جملہ ہے، اہل سنت کی معتبر کتابوں کے حوالوں سے موجود ہے کہ اپنے گھر میں جناب ابو طالب علیہ السلام اپنے شہزادے کو بھتیجا نہیں کہتے تھے، بیٹا کہتے تھے۔ اب اگر یہ بیٹا کہیں تو کیا یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اتنا خوش اخلاق پیغمبر کہ جو اس کو بیٹا کہے وہ اپنے پالنے والے کو بابا نہ کہتا ہوگا؟ اور یہ تو قرآن کی مثال ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو باپ کہہ سکتے ہیں تو مثال تو بن گئی قرآن سے نا۔ اگر ان کا چچا باپ کہا جا سکتا ہے جبکہ وہ کیسا تھا یہ قرآن سمجھتا ہے تو پھر کیا کہنے اس چچا کے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان اور آپ کے الفاظ کے اعتبار سے چچا آپ نے میری کفالت کی جب میں یتیم تھا۔ آیت کہتی الم یجد کا یتیمن فآوا، تو پوچھ رہے تھے کتنی آیتیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں، تو جملہ بیان کرنا چاہتے تھے، اس کی وضاحت میں کر دیتا ہوں۔ جس اہل سنت کی مفتی نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے، شاید ابھی مارکیٹ میں آئی بھی نہیں ہے مگر تذکرہ بہت ہونے لگا ہے۔ کیا ہے کہ ساری آیتوں کے حوالے جمع کیے ہیں۔ پورے قرآن میں 114 سورے ہیں اور 114 سوروں میں 6666 نہیں ہیں، 6636 آیات ہیں۔ اختلاف آیت ہو سکتا ہے، کہیں ایک آیت کو 2 مان لیا جائے، کبھی نوٹ گننے میں غلطی ہو سکتی ہے نا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
تو ایسے آیتوں کے شمار میں اختلاف ہے، مشہور قول 6636 ہے، چلیے جو کہیے وہ قول مان لیجئے گا۔ 114 سورے ہیں، 27 سورے مدینہ منورہ میں نازل ہوئے، باقی سارے سورے مکہ المکرمہ میں نازل ہوئے، اور پیغمبر کے ساتھ جب ابو طالب تھے تب تک قرآن کی 4500 سے زیادہ آیات نازل ہوئیں۔ صحبت ابو طالب میں قرآن آتا رہا۔ ارے تم بعد میں حافظ بن گئے، وہ پہلے سے وہ حافظ تھا۔ حافظ کے لیے حافظہ چاہیے، محافظ کے لیے ولایت چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، پروردگار فرماتا ہے علم یجد کا سورہ والضحیٰ، علم یجد کا یتیماً فآویٰ، اس نے پروردگار نے تمہیں یتیم پایا، علم یجد کا اس نے تمہیں یتیم پایا، فآویٰ تو کیا پناہ نہیں دی؟ کس نے پناہ دی؟ کہ اس نے پناہ دی۔ خدا اپنے لیے کہتا ہے اس نے پناہ دی، اس نے پناہ دی، تو کچھ تو خیال کرو، اس کے عمل کو خدا اپنا عمل کہے، یا اسے مصطفیٰ کہیں یا مربی مصطفیٰ کہیں۔ اللہ کے رسول کے 3 جملے، لفظ یتیم آپ نے کفالت کی، لفظ صغیر جب میں کم سن تھا تو آپ نے میری پرورش کی۔ اب لفظ پرورش آسان لفظ ہے، تربیت مشکل لفظ ہے، بہت غور کیجئے گا۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کسے کہتے ہیں؟ آپ جائیے مسجد میں نماز کے دوران کوئی بچہ شور مچانے لگے تو یہ نہیں پوچھتے کون شور مچا رہا ہے، کہتے ہیں کس کا بچہ ہے۔ پتہ چلا کہ نسب وہاں بھی پوچھا جاتا ہے جہاں انسان کی حرکتیں نامناسب ہوں، نسب پوچھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی کسی بچے نے بہت بڑی پوزیشن کو حاصل کیا ہو، بہت بڑا مقابلہ جیتا ہو مدرسے کے امتحان میں، تو کہتے ہیں کس کا بچہ ہے یہ، اتنا اچھا پڑھ رہا ہے، تو اچھائی میں آگے بڑھے تو باپ کا نام آتا ہے۔ یہ طریقہ تو ہمیں صحابہ نے بتایا ہے کہ غدیر خم کے میدان میں موصوف کہتے تھے بخن بخن یبن ابی طالب، کیا موصوف کو علی کا نام نہیں معلوم تھا؟ کہتے نا کہ علی آپ کو مبارک ہو، یہ کیوں کہتے تھے کہ ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو؟ وہ غدیر خم کے میدان میں اس نے بھی کہا کہ ابو طالب کو یاد کیا جائے، کیوں کہ وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اگر کوئی اس مقام پر پہنچتا ہے تو باپ کی تربیت کا کمال ہے نا۔ تو کسی کی تربیت ہو تو قابض ہو جائے، کسی کی تربیت ہو تو منسوب ہو جائے۔ منسوب ہونا اور ہے، غاصب ہونا اور۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور یہ جملہ ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام جب پہنچے مسجد کے اندر، غور کیجئے گا، امام علیہ السلام نے مشاہدہ کیا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ممبر کے اوپر، نانا کے ممبر پر، معصوم کے ممبر پر غیر معصوم بیٹھا ہوا ہے۔ معصوم کے ممبر پر کتنا ہی معتبر کیوں نہ ہو، غیر معصوم بیٹھا ہوا ہے۔ مسلمان جو بھی کہیں، شہزادہ آگے بڑھا اور آگے بڑھتے ہوئے مسجد میں سب کے سامنے فرمایا انزل ان ممبر ابی، اترو میرے بابا کے ممبر سے۔ پتا چلا ممبر بھی میراث میں چلتا ہے، اترو میرے بابا کے ممبر سے اور جا کر اپنے باپ کا ممبر تلاش کرو۔ اب سمجھ میں آیا غدیر خم کے میدان میں جو کہتے تھے کہ ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو، پتا چلا ممبر ملتا ہے باپ کی وجہ سے۔ ارے قبلہ، بڑا مشکل سا مسئلہ ہے، اپنے آپ کو روکتے ہوئے تیسرے جملے پر آ جاتا ہوں۔ پہلا مکمل ہو گیا، آیت مکمل ہو گئی، دوسرا مکمل ہو گیا، آیت مکمل ہو گئی، سورہ والضحیٰ مکمل، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23-24 مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد تیسرا جملہ اور گفتگو تمام۔ کیا الفاظ پیغمبر کے؟ ارشاد ہونے چچا آپ نے وَنَصَرْتَنِي كَبِيرًا، اور جب میں بڑا ہوا تو آپ نے میری مدد کی۔ یتیم تھا،
کفالت کی، صغیر تھا تربیت کی، بڑا ہوا مدد کی، تو کفیل بھی وہ، مربی بھی وہ، ناصر بھی وہ۔ ناصر، آئیے سورہ مبارکہ آل عمران، گرچہ میں اشارہ کر چکا تھا 3 مقامات پہ 2 مقامات سورہ آل عمران کے اندر ہیں یا لفظ عمران استعمال ہوا۔ استعمال کہاں پر ہوا؟ ایک استعمال ہوا امرأۃ عمران، عمران کی عورت نے کہا، عمران کی عورت نے کہا کہ جو کچھ میرے شکم کے اندر ہے میں اللہ کے لیے منت مان رہی ہوں کہ میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو امرأۃ و عمران استعمال ہوا عمران کے ساتھ، عمران کی بیوی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، تو ان کی والدہ جناب عمران کی ہوئی بیوی، امرأۃ و عمران۔ تو یہاں تو بات واضح ہے، ایک عورت ہے، نام عمران لگا ہوا ہے۔ پھر استعمال ہوا ایک دوسرے مقام پر سورہ تحریم کے اندر جہاں مریم بنت عمران استعمال ہوا۔ مریم کون؟ عمران کی بیٹی۔ تو قرآن مجید نے 2 مقامات پہ استعمال کیا عمران کے نام کو، ایک استعمال کیا بیوی کے اعتبار سے، استعمال کیا بیٹی کے اعتبار سے، اور استعمال کیا تیسرے مقام پر آل کے اعتبار سے۔ کہیں بیوی کا جملہ معتبر تھا، کہیں بیٹی کی بات معظم تھی، لیکن کیا کہیے کوئی ایسا بھی عمران گزرا ہے جس کی پوری آل مصطفیٰ۔ السلام علیکہ یا وارث الکعبۃ بعد تاسیسہا، میرا سلام ہو اے سید بطحہ آپ پر، اے رئیس مکہ آپ پر سلام ہو، اے کعبے کے وارث، کعبے کی بنیاد کے بعد سے آپ پر سلام ہو۔ وارث کعبہ ابو طالب ہیں۔ اللہ اکبر۔ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والوں رخ موڑ دو، جس کعبے کی طرف رخ کیے ہوئے ہو وہ اس کا وارث تو ابو طالب ہے۔ اب جاؤ ایسا کعبہ ڈھونڈ کے لاؤ جس کا وارث ابو طالب نہ ہو، تو بت خانے تو ملیں گے، کعبہ نہ ملے گا۔ حضرت ابو طالب کی شان بیان ہو رہی سورہ آل عمران میں۔ پروردگار نے جو ہم نے آیت پڑھی، آیت نمبر 81 تھی، اس کا ترجمہ کر کے پیغمبر کا آخری جملہ آپ تک پہنچا کے بعد مکمل کر دیں گے۔ فضائل تو بہت زیادہ ہے، پڑھتے رہیے، رات ختم ہو جائے گی۔ رات تو ہوتی ہی ختم ہونے کے لیے ہے، فضائل ابو طالب ختم ہونے کے لیے نہیں ہوتے، منافقوں کو ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پروردگار اپنے حبیب کی شان بیان کرتے وما محمد الا رسول، محمد کچھ بھی نہیں سوائے رسول کے۔ آیت ہے کہ نہیں ہے؟ آیت ہے، روایت نہیں پڑھ رہا۔ پیغمبر کچھ بھی نہیں سوائے رسول کے۔ محمد کی ساری پہچان رسالت سے ہے۔ یہ بچپنے میں ہو تو رسول ہیں، جوانی میں ہو تو رسول ہیں، بڑھاپے میں ہو تو رسول ہیں، رات میں رسول، دن میں رسول، گھر میں رسول، ارے نکاح کریں تو رسول، کوئی ان کا نکاح پڑھے تو رسول۔ مسلمان بڑا ہوشیار تھا، اچھا اگر بچپن سے رسول مان لیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہوشیاری دیکھیے مسلمان کی، 40 سال کے بعد سے مانو، 40 سال سے پہلے کا عرصہ نکال دو، میں کہوں جتنا چاہو نکال دو، 40 سال کا عرصہ خدا نے ابو طالب کو زندہ رکھا، 40 کے بعد بھی صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شیب ابی طالب کیا ہے؟ محاصرہ کس کا تھا؟ محاصرہ کافروں نے کیا تھا۔ اگر ابو طالب کافر و نعوذ باللہ من ذالک، تو پیغمبر کیا کسی کافر کی پناہ میں گئے تھے؟ اور کیسے ہو سکتا کہ کافر کوئی پناہ دے پیغمبر کو؟ اللہ اکبر۔ اور 3 سال تک 3 دن نہیں، تم 3 دن کی باتیں سناتے ہو ہمیں غار ثور کی، کہ ساتھ تھے، ساتھ ہونا اور ہے، اور قبلہ بچانا اور محفوظ کرنا اور ہے، اور یہ جو اپنی جان کے خوف سے روئیں وہ اور ہیں، اور جو نبی کے بستر پہ اپنے بچوں کو سلائیں وہ اور ہیں۔ اللہ اکبر۔ کون تھا ناصر؟ آیت کے الفاظ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے میثاق لیا انبیاء سے۔
اب ذرا سا آہستہ آہستہ رک کے پڑھوں گا، اس لیے کہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ اس طرح کی خطابت کے ہمارے عادی تو نہیں، صلوات پڑھے محمد لیکن کیا کروں، ذاکر اول نے ایسی باتیں بیان کر دی کہ جواب دینا مجھ پر واجب ہو گیا۔ بات واضح ہو رہی ہے نا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کی سیرت بیان کرنا، کیا شخصیت، کیا تربیت کا حق ادا کیا۔ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھانے سے روکتے تھے کہ سب چاروں بیٹھے رہو، جب تک میرا بیٹا نہ آ جائے کوئی کھانے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ کتنے پیارے چار تھے، جو کتنے پیارے چار تھے، جو ابو طالب کی بات سن کر رکے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، کہ جب تک پانچواں بیٹا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اللہ اکبر۔ اب لوگ کہتے ہیں جی برکتوں کے لیے اس لیے کھلاتے تھے گھر میں برکت ہو جائے۔ تو قبلہ کیا ابو طالب نے کوئی بزنس بڑا کر لیا تھا؟ کتنے اونٹ جمع کر لیے تھے، کتنے محلات بنا لیے تھے، کتنے شہر اپنے نام سے آباد کر لیے تھے؟ ایسی برکت کی بات کرتے ہو۔ عجیب مسلمان ہیں، دین میں دو طرح کے لوگ آئے، ایک دین سے لینے والے آئے، ایک دین کو دینے والے آئے۔ لینے والے ایسے ویسے ہو گئے، اور جو دینے آئے یا ابو طالب بنے یا ختیجہ طاہرہ بنے۔ لینے والے یاد ہیں دین سے، دین کو دینے والے یاد نہیں ہیں۔ یہ ایک مثال اسی بات کی ہے کہ پروردگار اپنے حبیب کی جب شان بیان کرتا ہے، بہت غور کیجئے گا، اس شان کو سننے کے لیے اگر ایسے مقام پر جا کے سنو گے تو کیا محمد سمجھ میں آئیں گے۔ آؤ فرش ولائے علی پر آؤ کہ علی کے ساتھ مصطفیٰ کی شان ایسی بیان کی جاتی کہ شاگرد ایسا ہو تو استاد کیسا ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 پڑھ رہا ہوں، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے عہد لیا۔ اس آیت کا نام ہے آیہ میثاق، سورہ آل عمران کی۔ اللہ نے عہد لیا انبیاء سے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، یہ تمہیں کتاب اور حکمت کیوں دی گئی ہے، پتہ بھی ہے یہ تمہیں کتاب و حکمت ملی کیوں ہے؟ خدا نے بغیر مقصد کے نہیں دی ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس آئے گا ایک رسول جو تصدیق کرنے والا ہوگا، لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق وہ کرے گا۔ میں آسان کر لوں مثال کو، ارے نادرا میں گئے پاسپورٹ بنوانے کے لیے، پہلے بینک کا چالان بھرا، وہ الگ کاؤنٹر تھا، پیسے لے لیے بینک نے، آپ نے سلپ لی، آپ آ گئے، اب کاؤنٹر بدل رہے ہیں، کہاں پر آپ کے تمام کوائف بھرے جائیں گے، معلومات کہاں لکھی جائیں گی، کہاں آپ کے بائیو میٹرک یہ تھم لگیں گے، کہاں پر آپ کے سائن ہوں گے، ایک کے بعد ایک کاؤنٹر بدلتا گیا۔ آخر میں ایک شیشے کے کمرے میں آپ کو بلایا گیا، یہ کیا ہے؟ کہ یہاں پر اس کے سائن ہوں گے، یہ تصدیق کرے گا کہ آپ کی معلومات صحیح ہیں کہ نہیں ہیں۔ آپ کی تصویر ہو چکی، آپ کے انگوٹھے کا نشان ہو چکا، آپ کے پیسے جا چکے، مصدق بیٹھا ہوا ہے آخر کے اندر، مصدق ہوتا ہی آخر کے اندر ہے۔ اب سارے انبیاء جو اپنے پاسپورٹ ڈاکومنٹس لائے ہیں، مصدق کون ہے؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس آئے گا تمہارے پاس۔ اختلاف ہے ترجمے میں کہ مراد کون ہے، امتیں مراد ہیں کہ انبیاء مراد ہیں۔ ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء کے پاس کب آئے ہیں؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، تصدیق کریں گے کتاب کی اور حکمت کی۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا اگلا جملہ۔ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ لا تؤمنن بہ، تمہاری ذمہ داری ہے۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں لام قسم ہے،
کہ اے گروہ انبیاء تمہیں قسم ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور تمہیں قسم ہے وَلَا تَنْصُرُنَّهُ کہ تم اس نبی کی مدد کرو گے، رسول کی مدد کرو گے۔ گویا پتہ چلا خدا کے نزدیک انبیاء کی تصدیق میں شامل ہے کہ ختمیہ مرتبت پر ایمان بھی لائیں، ختمیہ مرتبت کی مدد بھی کریں، تو سنت انبیاء ناصر مصطفیٰ ہونا، تو خدا نے سنت انبیاء پر ابو طالب کو رکھا۔ انبیاء ناصر محمد یا ابو طالب ناصر محمد۔ تنی کبیرہ، چچا آپ نے میری مدد کی جبکہ میں بڑا ہو گیا۔ کتنے بڑے ہو گئے؟ 40 سال کے سن میں نبوت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد بعثت کے اعلان کے 10 سال گزر گئے، یا 50 سال پورے ہو گئے۔ 50 سال پورے ہو گئے، 10 سال کا زمانہ اعلان بعثت کے بعد جناب ابو طالب کی مدد کا ہے۔ اللہ اکبر، گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ کیسی مدد کی ابو طالب نے کہ تاریخ میں ایسا مددگار نہ ملے گا۔ اسی لیے ابن ابی الحدید نے نہج البلاغہ کی شرح میں اس جملے کو یوں لکھا کہ لولا ابو طالب و ابنہ، اگر نہ ہوتے ابو طالب اور اس کے بیٹے تو دین کی شکل یہ بن نہیں سکتی تھی۔ ایک مکے میں محافظ رہا، ایک مدینے میں ناصر بن گیا۔ ابو طالب خالی ناصر نہیں ہے، ناصر کے بھی باپ ہیں۔ اللہ اکبر، جو اپنے بیٹوں کو نصرت کا طریقہ سکھا گیا وہ ابو طالب، اور ایسی مدد کی ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے انتقال کے بعد، شہادت کے بعد، جو لفظ کہیے، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد ختمیہ مرتبت کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ اب لوگ پتھر مارتے، آپ طائف میں گئے تو طائف میں آپ کو پناہ نہ ملی، اتنے پتھر مارے گئے، اتنے پتھر مارے گئے کہ نالے مبارک خون سے بھر گئے۔ عزیزان گرامی قدر، کیوں؟ اب پتھر مارنے والے کیوں مار رہے ہیں؟ کہ حضرت ابو طالب کی محفوظ پناہگاہ ختم ہوئے۔ لیکن ماتمداران مظلوم کربلا، بڑا مشکل سے امر ہے۔ اولاد ابو طالب کی تھی کربلا میں، نام کس کا بچا؟ ابو طالب کا۔ وہ جملہ ہمیشہ آپ کے اذہان میں محفوظ ہونا چاہیے جو طلحہ ابن عثمان نے پوچھا تھا، ایھا الاسیر، کس سے پوچھا تھا؟ ابو طالب کے پوتے سے پوچھا تھا۔ ایھا الاسیر، سید سجاد کون ہیں؟ مولا حسین کے بیٹے۔ مولا حسین کون ہیں؟ مولا کائنات کے بیٹے، پر پوتے ہو گئے۔ پوچھا تھا ایھا الاسیر من الغالب، قیدی بتا کامیاب کون ہوا؟ امام ارشاد فرماتے ہیں انتظار کرو یہاں تک کہ اذان کا وقت ہو جائے، اور جب اذان کا وقت اور مؤذن سے سنو اشہد ان محمد رسول اللہ، سمجھنا ہم کامیاب ہو گئے۔ اولاد ابو طالب کی قربانی کا اعلان کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنے نام کے لیے، اپنے نمود کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے، سب کچھ دی ہے تو محمد کے نام کے لیے دی ہے۔ تو اب جو بھی جملہ کہے گا ابو طالب کی شان کے خلاف، وہ شان ابو طالب کو پامال نہیں کر رہا، شان مصطفیٰ کو پامال کر رہا۔ اللہ اکبر، بڑا سستا سودا تھا، کر لیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب سے لوگ کہتے تھے یہ محمد کو ہمارے حوالے کر دو، پھر تب سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ہماری جانیں قربان ہو جائیں، اس کی قبر ٹوٹی ہوئی ہے کہ جس نے اسلام کے مبلغ کو، اسلام کے نبی کو ایسی پناہ دی تھی
کہ شیب ابی طالب میں اپنے بیٹوں کو نقصان پہنچ جائے تو پہنچ جائے، محمد کو نقصان نہ پہنچے۔ اور کتنی غربت تھی اولاد ابو طالب کی کربلا کے میدان میں، لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ رونے والوں، مجھے وہ جملہ یاد آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول اپنے چچا کے جنازے پر آئے تھے، آپ نے اپنا رخسار اپنے چچا کے رخسار سے ملنا شروع کیا۔ فرماتے تھے چچا آپ نے صلہ رحمی کا حق ادا کر دیا، چچا خدا آپ کو میری طرف سے جزائے خیر عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، ایک چہرے پر چہرہ ملنا یا کربلا میں ہوا ہے، جب بوڑھا باپ جوان بیٹے کے رخسار پہ رخسار ملتا تھا اور روتا جاتا تھا، یا بنی علی الدنیا بعدک لفا، اے میرے پیارے بیٹے علی اکبر، تیرے بعد دنیا آنکھوں میں اندھیر ہو گئی، واہ مصیبتا واہ محمدہ۔ یا دوسرا منظر وہ ہے جب 12 محرم کو، تاریخ کا جملہ ہے، قبیلے بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے جب آئی ہیں، قافلہ چلا گیا لشکر یزید کا، اسیر لے جائے گئے ہیں، اب کربلا میں کوئی نہیں ہے، ایسے میں بیویاں بنی اسد کی پانی بھرنے فرات کے کنارے آئیں، عجیب غربت لاشوں کی دیکھی، لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، پرندے خون حسین سے اپنے پروں کو معطر کر رہے ہیں، درندے لاش حسین کی حفاظت کر رہے ہیں، پانی تو کیا بھرتی، برتنوں کو پھینکا، روتی ہوئی واپس آئی ہیں، اپنے مردوں سے کہتی ہیں جب تو ساتھ نہ دیا، جب زہرا کا لال پکارتا رہا، اصغر کے لیے پانی مانگتے رہے، ارے اب تو اٹھو، لاشوں کو تو دفن کر دو۔ بنی اسد کے مرد کہتے تھے ہمیں خوف ہے کہیں حکومت ہمارے خلاف اقدام نہ کرے، بہانے کر رہے تھے۔ عورتیں کہتی ہیں بنی اسد کی، اچھا تم نہیں جاتے تو گھر میں بیٹھو، ہمیں یہ کدال دے دو، یہ بیلچے دے دو، ہم فرزند زہرا کی لاش کو دفن کرنے جائیں گے۔ عورتوں کے غیرت دلانے پہ کھڑے ہو گئے، مقتل کربلا میں آئے، حیران و پریشان ہیں، کس کی لاش کو اٹھائے، کس نام سے جمع کریں۔ یہ سوچ کے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے زہرا کے لال کی لاش کو اٹھا لیا جائے۔ نشیب میں آئے، ٹکڑوں میں بٹی ہوئی لاش حسین کو دیکھا، اٹھانے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئے۔ ابھی حیران و پریشان کھڑے تھے کہ اتنا وزن کیسے اس جسم میں ہے کہ ہم سے اٹھایا نہیں جاتا۔ یہ دور سے ناقے سوار کو آتے ہوئے دیکھا، اور جیسے ہی ناقے سوار کو دیکھا یہ گھبرا کے جھاڑیوں اور ٹیلوں کے پیچھے چھپ گئے۔ خدا معلوم کون آتا ہے، دشمن ہے کہ دوست ہے، گھبرا کے چھپ گئے۔ آنے والا ناقہ سوار جب مقتل میں داخل ہوا، اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا، اور جب نشیب کے قریب آیا سر جھکا کے کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ارے قبیلے بنی اسد کے زمیندار مطمئن ہوئے کہ دشمن نہیں آیا، کوئی مولا کا چاہنے والا آیا ہے۔ اب قریب آ گئے، آنے والا اپنا تعارف نہیں کرا تھا بلکہ سوال کرتے ہیں، آنے والا وہ شخص سوال کرتا ہے تم یہاں کیوں جمع ہوئے تھے؟ یہ بہانے کر رہے تھے، ویسے ہی جمع ہوئے تھے، مقتل میں آئے تھے۔ کہ سچ بتاؤ کیوں جمع ہوئے تھے؟ کہ سچ تو یہ ہے کہ ہم لاش حسین کو دفن کرنے آئے تھے، کہ میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، کہ ہم نے بڑی کوشش کی مگر لاش حسین کو نہ اٹھا سکے۔ فرمایا اچھا ہمارے ساتھ آؤ۔ چٹائی منگوائی ہے اور لاش حسین کے ٹکڑے چٹائی پہ رکھنے شروع کیے۔ قبیلے بنی اسد کے زمیندار روتے تھے، آپ تو بڑے کمزور دکھائی دیتے ہیں، آپ سے یہ لاش نہیں اٹھ سکے گی، ہم سے مل کے نہیں اٹھی ہے۔ فرمایا تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں اکیلے اٹھاؤں گا۔ ارے چٹائی پر 9 ٹکڑوں کو جمع کیا اور جیسے ہی لحد میں رکھا، قبیلے بنی
بنی اسد کے زمیندار قدموں پہ گر پڑے، آپ بتائیں آپ ہیں کون؟ ہم سے تو اٹھائی نہ گئی، آپ نے اکیلے نے اٹھا لی۔ فرمایا انا یتیم الحسین، میں حسین کا یتیم، اجرکم اللہ۔ آخری جملہ، رونے والوں قبیلہ بنی اسد کے زمیندار کہتے تھے، اب پہچان لیا نا مولا سجاد سے کہ مولا ساری لاشیں تو ایک جگہ مل رہی ہیں، البتہ ایک لاش اکیلی پڑی ہے بہت فاصلے پر، نہر کے کنارے پڑی ہے، ہم نہیں پہچان سکے کہ سر کٹا ہوا ہے، البتہ ایک خاص پہچان ہے کہ اس کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں۔ فرمایا تم ہاتھ نہ لگانا، میرے چچا کی لاش ہے، سجاد اکیلے اٹھائے گا۔ آئے نہر کے کنارے، قبر عباس کو تیار کیا۔ رونے والوں خدا نصیب کرے کربلا مولا کی زیارت تمہیں، سرداب میں جاؤ مولا عباس کے روزے میں۔ عجیب منظر ہے، کہتے ہیں ایک زمانہ ایسا گزرا کہ ایک معمار اندر کام کرتے کرتے روتا ہوا باہر آیا، صحن حرم میں آ کر کہتا ہے آغا بحر العلوم سے، قبر عباس کہاں پر ہے آغا بتائیے؟ حیران ہو کے فرماتے ہیں تم سرداب سے آتے ہو، مجھ سے پوچھ تو قبر مولا عباس کہاں پر ہے؟ کہ نہیں آقا ہم نے سنا ہے مولا عباس بڑے طویل قامت ہے، اندر تو کسی 6 مہینے کے بچے کی قبر موجود ہے، آپ بتائیے نا مولا عباس کہاں دفن ہوئے؟ یہ سن کے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، ہوش میں لائے گئے تو فرماتے تھے جب میرا چوتھا امام اپنے چچا کی لاش کو اٹھانے نہر کے کنارے آیا، جس اعضائے بدن کو ہاتھ لگاتے تھے وہ دوسرے اعضاء سے جدا ہو جاتا تھا، ارے ٹکڑوں میں اپنے چچا کی لاش کو سجاد نے اٹھایا اور جیسے ہی لحد میں اتارا، میں جملہ آخری بیان کر رہا ہوں، ارے گر پڑا میرا مولا اپنے چچا کے سینے پر منہ رکھ کے فرمایا چچا آپ نے دیکھا آپ کے بھتیجے کو ہتھکڑیاں پہنا دی گئی، میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کے چچا کا جنازہ آئیے کربلا سید سجاد کا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا جناب ابو طالب علیہ السلام کا واسطہ پروردگار جنت المعلی میں روضہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، یہ مجلس سے وہاں منعقد ہو، وہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ماتم برپا کیا جائے پروردگار، اب نظام ظلم کو تباہ و برباد کر دے، اہل ایمان کے دلوں کو شاد کر دے، جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم کر دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شفاعت ہم کو بھی ان سارے مرحومین کو بھی نصیب فرما، ہمارے مرحومین کو بھی شفاعت ابو طالب نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے وہی جس کو عین طالب کہہ کر یاد کیا گیا ہے، یہ ابو طالب ہیں اور یہ طالب ہیں، عین طالب ہو بظہول الانبیاء و ابناء الانبیاء، عین طالب ہو بدم المقتول بکربلا۔ خدایا ہماری دعائیں مقبول و منظور فرما۔